سب سوال یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے مہذب ممالک میں بھی جمہوریت ہے، امریکہ میں بھی جمہوریت ہے، تو وہاں پہ نظام اور سسٹم جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، وہاں پہ جمہوریت کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ جو مسائل ہمارے ملک کے ہیں وہ تو یا تو ڈالے گئے ہیں 74 ایئرز کے اندر فوج نے، ہمارا 35 سال سے 40 سال تک اس ملک پہ حکمرانی جو کی ہے ہماری فوج نے کی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، اس ملک کو چلایا گیا ہے، جمہوریت کو دبایا گیا ہے، فوج کے تھرو گیا ہے۔ اب وہ ختم ہوئی تھی، وہ اے پولیٹیکل ہوئے، ہم اب دوسری طرف دیکھیں عدلیہ اس کے راہ میں آ گئی ہے، وہ سہولت کار بن گئے ہیں ایک سیاسی لیڈر کے۔ تو اس میں تو یہ ہے کہ ابھی ہمیں جو فائٹ کرنی ہے وہ ہے ہماری جو عدلیہ جو ہے ان کو راہ راست پہ ہم نے لے کے آنا ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق چلے۔ کنر صاحب کیا کہیں گے سر آپ، یہ جو عدلیہ ہمارے جو سہولت کار بن گئی ہے ایک سیاسی لیڈر کے اور پاکستان کی ترقی میں راہ میں ایک رکاوٹیں حائل کی ہوئی ہیں، کیا کہیں گے یہ رکاوٹیں جلد ختم ہو جائیں گی یا ہمارے مسائل اور بڑھ جائیں گے؟ کیا ہم پلسٹر لگوا کے ایک ٹانگ کو اس کا ڈرامہ کریں گے، بالٹیاں سروں پہ پہنیں گے یا ویل چیئر پہ جائیں گے؟ ہے اصل چکر ہے کیا ہے، کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر سر؟ جی سب سے پہلے خاور صاحب آپ کو، آپ کے مہمانان گرامی، خاص طور پہ ڈاکٹر اسر الاسلام صاحب اور آپ کے ناظرین کو میرا بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب نے ہماری ہمیشہ کی طرح بیٹریاں چارج کر دی آج پھر ماشاءاللہ۔ تو کرتے ہی بیٹری چارج ہے جناب، یہ دنیا بیٹری چارج کرتی ہے ماشاءاللہ۔ میں نہیں کرتا جی، یہ میرے پاس جو کتاب اللہ پڑھی ہے یہ اتنی لائیولی چیز ہے، اتنی لائیولی چیز ہے کہ وہ جو ہے اس کی ایک آیت آپ پڑھیں تو ایسے ہے زندگی میں ایک تازہ خون دوڑنے لگ جاتا ہے، ایسے ہے بے شک۔ تو یہ سب میں نے آپ کو کیا سکھانا، آپ سے تو ہم سیکھتے ہیں۔ ہماری یہ کتاب اللہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ باتیں کرتی ہے، یہ انٹریکٹیو کتاب ہے۔ جی درست بات ہے۔ یہ ہماری تمام الجھنوں کا جواب دے کے ہمیں راہ راست پہ لاتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ جو ہے آفاقی طریقہ ہے، بنائی اس لیے گئی تھی۔ واپس آتے آپ نے سوال پوچھا خاور صاحب، بات یہ ہے کہ جی آپ نے بات کی عدلیہ کی کہ عدلیہ جو ہے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، میں اس میں ذرا تھوڑا سا اپنا بھی انپٹ دیتا ہوں۔ یہ ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ جی آج تک 75 سالوں میں ہمیں مسلح افواج نے اور بیوروکریسی نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا، اور اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر کبھی ہم نے ذکر نہیں کیا تھا کہ اس کے اندر عدلیہ بھی شامل تھی۔ اصل میں عدلیہ اس کے اندر ہمیشہ سے شامل تھی۔ آپ مولوی تمیز الدین سے لے کے آج تک ساری ہسٹری کو بیک ٹریک کر لیں تو آپ کو کسی نہ کسی کارنر میں یہ بھیڑیے بھی چھپے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اب اس بھیڑیے کی شکل، اس کے دانت، سارا کچھ جو ہے نا واضح ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ میں یہ کسی کو میں یہاں پہ ایگزونریٹ نہیں کر رہا، کسی کو معافی نہیں دے رہا کہ کس کا قصور ہے کس کا قصور نہیں۔ قصور ہم سب کا ہے۔ سب سے پہلے تو عوام کا قصور کہتا ہوں میں۔ عوام کا قصور کس طرح ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں جتنے دنوں کے لیے جمہوریت دی گئی، کیا ہم نے اس جمہوریت کے اندر جو اپنا کام تھا، اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے ادا کی؟ کیا ہم نے ووٹ ٹھیک دیا؟ کیا ہم نے وہ پاکستانی عوام میں شعور تو ماشاءاللہ ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن کیا وہ شعور کبھی بیلٹ باکس کے اندر بھی ٹرانسفارم ہوا جا کے؟ موسٹ آف دا ٹائم ہمارے ایکسپیرینس سے گزرا ہے کہ یس نہیں، میں یہاں پہ آپ نے ووٹ ڈالنا جو ہے نا وہی نہیں، آپ نے صحیح آدمی کو ووٹ ڈالنا، وہ مین چیز تھی۔ آج تک ہماری کون سی ایسی پارلیمنٹ بنی جس کو آپ ابو دا بورڈ کہیں گے، جس کو آپ کہیں گے ووٹ تو سر انہوں نے ڈالا تھا، لیکن 2018 کا بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آر ٹی ایس جو مشینیں جو بیٹھ گئی تھی اسی طرف آ رہا ہوں، وہ تو میرا مطلب ہے کہ عوام نے تو اپنا شعور بیدار کیا اور اس نے ووٹ دے دیا، لیکن آر ٹی ایس کی اگر مشینیں آپ لوگ بٹھا دیں گے اور وہاں پہ آ کے خود ہی ٹھپے لگائیں گے تو سر پھر عوام بیچاری کیا کرے گی؟ کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ بجا فرمایا آپ نے، بالکل بجا فرمایا۔ میں کہتا ہوں کہ
کیا عوام نے بھی 100% وہ جو ووٹ دیا تھا وہ، یا سے 70% یا 60% ووٹ جو دیا تھا وہ صحیح نمائندوں کو دیا تھا؟ کیا انہوں نے برادریوں کو ووٹ نہیں دیا؟ کیا انہوں نے فیوڈلز کو ووٹ نہیں دیا؟ کیا انہوں نے ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیا جن سے وہ فیورز لیتے رہے ہیں پہلے؟ کیا ووٹ جو تھا، کیا پارلیمنٹ میں ہمارے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، سارے کمپیٹنٹ ایماندار لوگ تھے؟ سر بات یہ ہے کہ جہاں تک جب ہم الزام کو آئی وڈ سے فکس کرنے پہ آتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بالکل آنےسٹ رہنا چاہیے. اگر ہم وہ جو آر ٹی ایس بٹھانے والوں کو اس کا الزام دیتے ہیں تو ساتھ ججوں کو بھی اس کا آپ جو ہے وہ الزام دیں، آپ فوجیوں کو بھی اس کا الزام دیں، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جو حصہ الزام کا عوام کا بنتا ہے وہ ان کو بھی دیں. اٹس اے پیکیج.